أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو آیات مقدسہ یعنی 22 اور 23 اس کو تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے پہلے دو سمندروں کا ذکر کیا تھا اور اب ارشاد فرماتا ہے یخرج منہما، ان دونوں سمندروں سے اللہ تعالی کچھ چیزیں نکالتا ہے یا ان دونوں سمندروں سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں یا ان دونوں سمندروں سے کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں. یہ مختلف صیغے کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا. اس میں ایک لؤلؤ ہے، ایک مرجان ہے. اب یہ لؤلؤ کیا ہے، مرجان کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ لؤلؤ اور مرجان یہ موتیوں کی قسم ہے. یہ موتیوں کی قسم ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محض ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سمندر بہا دیے ہیں اور تمہارے اوپر جو ہے نا وہ کسی ٹائم بھی وہ سمندر جناب اللہ طغیانی میں آئے گا اور سمندر آپ کو بہا کر لے جائے گا. یہ تلوار کھڑی نہیں کی. ہم نے ان دونوں سمندروں میں بحرین میں ہم نے موتی رکھے ہیں، لؤلؤ رکھے ہیں، مرجان رکھے ہیں. کیوں؟ تاکہ تمہاری معیشت بہتر ہو. قیمتی موتی بیچ کر کے تم اپنی معیشت کو بہتر کر سکو. اچھا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا یہ اصل میں ہمارے ساحل سمندر کے نظارے ہیں. آپ جائیں ساحل سمندر کے اوپر آپ کو مختلف موتی مل جاتے ہیں، قیمتی موتی ملتے ہیں، معمولی موتی ملتے ہیں اور ان موتیوں کی بنی ہوئی چیزیں ملتی ہیں. اور اس سے جو ہے ساحل سمندر پر لوگ جو موجود ہیں وہ اپنی معیشت کی گاڑی چلا رہے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان سے ہر قسم کے موتی نکالے، بڑے موتی نکالے، چھوٹے موتی نکالے اور پھر اس میں سے قیمتی موتی نکالے اور معمولی موتی نکالے تاکہ یہ تمہاری معیشت کو اور جو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہے اور ساحل سمندر پر بسنے والے لوگوں کے لیے معیشت کا اور معاش کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کا ایک یہ بیان کیا. دوسرا ترجمہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بحرین دو سمندر ہیں اور وہ کون کون سے ہیں. ایک خوف کا سمندر ہے، ایک رجا امید کا سمندر ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اللہ والے جو ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع خوفا وطمعا. اللہ والے جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو دو درجے کے اور دو کنڈیشن سے وہ دوچار ہوتے ہیں. کبھی خوف ہوتا ہے کہ وہ رب ہے، چاہے تو ہماری عبادت ہمارے منہ پر مار دے، اور پھر اس طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ وہ کریم ہے اور کریم ایسے دھتکار نہیں دیتے، گھر سے نکال نہیں دیتے. وہ کریم ہے تو وہ ضرور چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر کے ہماری عبادت کو اپنے بارگاہ میں ضرور شرف قبولیت عطا کر دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بحرین دو سمندر خوف اور رجا ہے. اور پھر برزخ کیا ہے؟ فرمایا لؤلؤ احوال صافیہ، مرجان لطائف وافیہ ہے. انسان کے اوپر جو کیفیات گزرتی ہیں قرآن پاک میں اس کیفیت کو قبض اور بسط کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے
کسی چیز کو کھینچ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہی بندے کی کیفیت ہے۔ کبھی بندہ جو ہے وہ خوشحال بیٹھا ہوتا ہے، ہر زاویے سے اس پر خوشی اور انبساط کے جو ہے آثار ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے اس کے اوپر غم اور دکھ کے آثار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بحرین، یہ بھی ہم نے سمندر، یہ بھی چیزیں ہم نے تمہارے اوپر طاری کر دی ہے۔ کبھی تمہارے اوپر خوف طاری کرتے ہیں تو کبھی خوشی طاری کرتے ہیں، کبھی قبض طاری کرتے ہیں تو کبھی بسط طاری کرتے ہیں، کبھی خوف طاری کرتے ہیں تو کبھی رجا طاری کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام مومن ہے، خاص مومن ہے اور پیغمبر۔ اب بحرین کا ترجمہ جو صوفیاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں بحر خوف و رجا عامہ مسلمانس و ازا گوہر زہد و ورع و طاعت و تقوی بیرون آیت۔ اور کہتے ہیں یہ جو خوف و رجا ہے یہ عام مومنین کا درجہ ہے، اور عام مومنین جب اس درجے پر پہنچتے ہیں تو کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال ان کے درجے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں اور خدا خوفی رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، طہارت و تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بحرین یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، فرمایا پھر ہم نے اس بحرین سے دو چیزیں پیدا کی ہیں کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی رکھ دی ہے اور خوف اور تقوی رکھ دیا ہے اور طاعت و عبادت کا جذبہ رکھ دیا ہے۔ فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ تبارک و تعالی اس سے یہ چیزیں پیدا کرتا ہے عام مومنین کے دل میں۔ اور کہتے ہیں وبحر قبض بس خواص مومنانس، کہتے ہیں یہ قبض اور بحر کا بسط کا جو بحر ہے یہ عام خاص مومنین کی نشانی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وَأَذَا جواہر فقر و وجد زائد، کہتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی قبض اور بسط پیدا کر دیتا ہے، وہ فقر عاجزی مسکینی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ عاجزی مسکینی خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم بندوں کے اندر جو ہے لؤلؤ مرجان یعنی فقر پیدا کرتے ہیں، عاجزی پیدا کرتے ہیں، مسکینی پیدا کرتے ہیں، عاجزی انکساری پیدا کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، میرے حبیب فرماتے ہیں جو رب کے لیے جھک جائے کائنات اللہ اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جو رب کے لیے جھک جائے اللہ کائنات کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور بحر انس و حیبت انبیاء و صدیقان را کی ازاں گوہر فنا روئے نمایت تصاحبش بمنزل بقا بیا سایت، کہتے ہیں پھر ایک اور درجہ ہے۔ پہلے عام مومنین کا درجہ تھا، اس وقت لؤلؤ اور مرجان سے کیا مراد تھا؟ پھر خاص مومنین کا درجہ تھا، اس وقت لؤلؤ اور مرجان سے کیا مراد تھا؟ اب صدیقین اور نبیوں کا درجہ آیا ہے تو کہتے ہیں جب یہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر جو ہے دو چیزیں پیدا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر فنا فی اللہ کا درجہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں باقی نہیں رہتے، ان کا اٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا پکڑنا، ان کا لینا، ان کا دینا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور من احب للہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک حضور نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا یہ درجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور یہ نبیوں کا درجہ ہوتا ہے، یہ صدیقین کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان،
ہم اس کے اندر لؤلؤ اور مرجان پیدا کر دیتے ہیں۔ عام مومنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے زہد و تقوی پیدا کرتا ہے، اور خاص مومنین کے اندر جو ہے اللہ تعالی فقر اور وجد پیدا کرتا ہے، اور مومنین کے اندر جو ہے نبیین اور صدیقین کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی فنا فی اللہ کا درجہ پیدا کرتا ہے۔ آئیے ایک اور ترجمہ جو کیا ہے سید محمود احمد آلوسی حنفی نے، وہ آپ کو سناتا ہوں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم نے پیدا کیے ان دونوں میں سے، یا دونوں سے پیدا ہوئے لؤلؤ والمرجان۔ وہ کون مراد ہیں؟ سید محمود احمد آلوسی حنفی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، فرمایا اس سے مرج البحرین یلتقیان، جب دو سمندر ملتے ہیں، فرمایا علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے مراد بحرین سے مراد علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک ایسی ذات بھی موجود ہے لا یبغیان، وہ دونوں اس ذات کی نافرمانی نہیں کرتے، هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کی ذات بابرکات ہے۔ اور فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سمندروں سے علی اور فاطمہ سے دو موتی پیدا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحسن والحسین، حسین اور حسن کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی تفسیر علماء نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگلی بات بھی چلیں سننے، کچھ ٹائم باقی ہے۔ اس پر جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ دونوں موتی ہیں تو پھر لؤلؤ کہتے ہیں قیمتی موتی کو، مرجان کہتے ہیں ہلکے موتی کو، حالانکہ یہ دونوں جو موتی ہیں جو بحرین سے مل کر کے بنے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ، اور ان سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو یہ ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، میرے حبیب فرماتے ہیں وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ موتی لؤلؤ قیمتی ہوتا ہے، مرجان وہ معمولی ہوتا ہے، حسن اور حسین تو قیمتی اور معمولی نہیں ہے، وہ تو دونوں برابر ہیں۔ اگر آپ کی تفسیر مان لی جائے کہ اس سے مراد حسن اور حسین ہیں، تو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا یہ دونوں برابر ہیں، تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی متانت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے سخاوت کا کردار دیکھنا ہو تو امام حسن کو دیکھ لو، حضور کی شجاعت اور بہادری کا کردار دیکھنا ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔